بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی کی سیزن 3 ایپیسوڈ 40 کی یہ تحریر شدہ کتاب ہے، تو سماعت فرمائیں۔ ارطغرل صاحب اور ان کے ساتھی نکاح کی تقریب میں تشریف لائے اور ان کے آنے کے باعث نکاح کی تقریب ادھوری رہ گئی تھی۔ اصلاحان بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اگر گورنر کو مارنے کے بعد وہ کہنے لگا، اورال، اگر گورنر کو مارنے کے بعد تم یہاں پناہ لینے آئے ہو تو یہ غلط جگہ ہے۔ اورال نے طنز کیا۔ اسی لمحہ دروازہ کھلا اور نورگل لاسکریز کو اندر لے آیا۔ آلیار اور بابر بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں آپ کے نکاح کا تحفہ لایا ہوں، ارطغرل نے بولا۔ آلیار، اس کا کیا مطلب ہے؟ قتلوجہ، تم نے اسے میرے خیمے میں قدم کیسے رکھنے دیا؟ سردار جاندار اسے اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ حضور، اس آدمی کی بات غور سے سنیں جو یہ بتانے والا ہے۔ آلیار نے اپنے باپ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اورال صاحب، کیا یہ آدمی وہی تاجر نہیں؟ امیر سعد الدین کوپیک نے پوچھا۔ بالکل امیر حضرت، یہ تاجر لاسکریز ہے۔ یہ انسانیت کے نام پر وہ دھبا ہے جس نے سلطان کے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی، وہ قاتل جس نے گورنر کاراچائسار کو مارا۔ ہمیں لاسکریز کے خیمے سے وہ تاتاری کمان بھی ملی ہے جس سے گورنر پر تیر چلایا گیا، آلیار نے بتایا۔ آلیار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اورال حیران تھا۔ تم بھی ارطغرل کے فریب میں آ گئے ہو۔ یہ تیر ہم نے گورنر کے جسم سے نکالا تھا اور یہ تیر ہمیں لاسکریز کے خیمے سے ملے۔ ارطغرل نے بطور ثبوت دونوں تیر امیر سعد الدین کوپیک کو دے دیے۔ اورال، تمہارا اس آدمی سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارے قبیلے میں کیوں آیا تھا؟ تم نے کہا تھا یہ تاجر ہے، سردار جاندار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ کی اجازت سے اسے بتانے دیں۔ حضور، یہ بتائے گا کہ اس کی ڈورے کس کے ہاتھ میں ہے۔ آلیار نے لاسکریز کو ٹھوکر رسید کی۔ ہمیں بتاؤ، گورنر کو مارنے کے لیے تمہیں کس نے حکم دیا؟ گورنر کو اورال کے کہنے پر قتل کیا گیا۔ لاسکریز نے اورال کی طرف نفرت سے دیکھا۔ یہ وہاں بیٹھے ہر شخص کے لیے بڑا انکشاف تھا۔ سب حیرت سے اورال کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی اس اچانک آفت پر گھبرا گیا تھا۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، وہ یہی کہہ سکتا تھا اور یہی کہا۔ قتلوجہ، میں تمہیں ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ سردار جاندار نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضور، آپ نے ہمیں انصاف کا ساتھ دینے کی تلقین ہے۔ آپ کی اجازت سے اس آدمی نے جو بھی کہنا ہے سب کو سننے دے۔ قتلوجہ نے معذرت کر لی۔ قتلوجہ، تم میرے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ بابا، میں اور قتلوجہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آپ کے بھائی تکتامش صاحب کے قاتل اور گورنر کے قتل کا حکم دینے والے فتنہ انگیز پر مقدمہ چاہتے ہیں۔ اورال صاحب، آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے۔ آلیار کے لہجے میں افسوس ہی نہیں، نفرت بھی تھی۔ آلیار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سردار جاندار نے آلیار کو ڈانٹا۔ اورال ہر طرف سے گھر چکا تھا۔ اسے اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چنانچہ اس نے تلوار نکال کر ارطغرل پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل کو اورال سے یہی امید تھی۔ اس نے تلوار اورال کے ہاتھ سے چھین لی اور اسے زمین پر بٹھا دیا۔ اورال نے میرے سپاہی مارے، مجھے میرے خیمے میں زہر دینے میں تعاون کیا۔ میں ان پر مقدمہ دائر کرنے آیا ہوں۔ اگر میری نیت انتقام کی ہوتی تو میں یہاں نہ آیا ہوتا، ارطغرل نے کہا۔ بس کرو یہ بہتان بازی۔ تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اورال غدار ہے؟ سردار جاندار آگے بڑھا۔
لاسکریس بولو اور بتاؤ سب کو۔ آلیار نے لاسکریس کو ٹھوکر ماری۔ یہ سچ ہے، لاسکریس جلدی سے بولا۔ یہ جھوٹ ہے امیر حضرت، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس شخص سے پوری زندگی میں نہیں ملا۔ اورال نے امیر سعد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے صفائی دی۔ یہ سب سچ ہے امیر حضرت، میں سیمون اور پٹروس کے تمام کاموں کا شاہد ہوں اور ان کی وجہ سے اورال صاحب کو بھی جانتا ہوں۔ ارطغرل صاحب کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو کیا میں اس کا شاہد ہوں۔ جب ارطغرل صاحب نے بازار پر دھاوا بولا، میں نے اورال صاحب سے پناہ مانگی تھی۔ گورنر کو مارنے کے بدلے انہوں نے مجھے زندگی سکون سے گزارنے کے لیے کافی سونا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اتنے انکشافات سن کر سردار جاندار کی ہمت تو جواب دے گئی تھی۔ وہ نڈھال ہو کر تخت پر بیٹھ گیا۔ امیر حضرت، ہم جتنی جلدی ممکن ہو عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سلطان کو خط لکھ کر سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ میں عدالت میں حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ امن کی خاطر میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارطغرل نے امیر سعد الدین کوپیک کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امیر حضرت، یہ جھوٹ ہے، یہ مجھے اور میرے قبیلے کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اورال نے دہائی دی۔ اس نے ارطغرل صاحب کے سپاہیوں کو مارا اور ان کے قالینوں کو آگ لگائی۔ میں بابا اور قطلوجہ اس کے شاہد ہیں۔ امیر حضرت، آلیار نے بھی گواہی دے دی۔ جاندار صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ امیر سعد الدین نے سردار جاندار سے پوچھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اورال صاحب میرے قبیلے کے سب سے نیچ انسان ہے۔ آلیار نے افسوس کا اظہار کیا۔ بھائی، کیا یہ سچ ہے؟ اصلاحان نے پوچھا۔ اصلاحان، خاموش ہو جاؤ، اورال نے اسے جھڑک دیا۔ تم نے بہت سے جرائم کیے اور تازہ ترین جرم گورنر کو مارنا تھا۔ تمہارا ارادہ سرائے اور ہانلی بازار پر قبضہ کرنا تھا۔ ارطغرل نے اسے آئینہ دکھایا۔ امیر حضرت، اب آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، ورنہ سلطان اس مسئلے کو دیکھ لیں گے۔ ارطغرل نے امیر سعد الدین کوپیک کو بھی خبردار کر دیا۔ آلیار صاحب، اورال صاحب کو قیدیوں والے خیمے میں لے جائیں۔ میں کل ہانلی بازار میں عدالت لگانا چاہتا ہوں۔ ملزم کو بغیر کسی نقصان کے عدالت پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ آلیار نے سر جھکا دیا۔ آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں امیر حضرت؟ آپ انہیں اس بات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ بہتان لگا کر میرے قبیلے کو ذلیل کریں؟ سردار جاندار آگے بڑھا۔ جاندار صاحب، آج نہیں تو کل انصاف ہوگا۔ آپ کو اور مجھے دونوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ امیر سعد الدین نے اسے خاموش کرا دیا۔ تختامش صاحب کو مارنے کے لیے اورال صاحب کی بیوی چولپان خاتون نے بھی مدد کی تھی۔ آلیار نے قریب بیٹھی چولپان خاتون کی جانب دیکھتے تنفر سے کہا، انہوں نے اپنی ملازمہ آئیو خاتون کو استعمال کیا۔ جب قطلوجہ کو شک ہوا تو انہوں نے آئیو خاتون کو بھی مار ڈالا۔ میری درخواست ہے کہ چولپان خاتون کو بھی اسی خیمے میں محصور کر دیں، لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ یہ امید سے ہیں۔ اگرچہ ان کی کوکھ میں بدعنوانی کا بیج پل رہا ہے، مگر یہ بچہ ہمارا خون ہے۔ آلیار نے امیر سعد الدین کوپیک سے درخواست کی۔ پھر وہ قطلوجہ کی طرف متوجہ ہوا۔ قطلوجہ، باتو خان کو لاؤ۔ جو آپ کا حکم میرے آقا۔ لے جاؤ انہیں اور بند کر دو قیدیوں والے خیمے میں۔ آلیار نے اورال اور چولپان کو لے جانے کا حکم دیا تو سپاہی انہیں کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ آلیار، تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ ارطغرل، اسے کھیل کا اختتام مت سمجھنا، میں پہلے عدالت میں اور پھر لڑائی میں حساب برابر کروں گا۔ اورال حلق کے بل چلایا، لیکن سپاہی اسے قیدیوں والے خیمے میں لے گئے۔ قطلوجہ باتو خان کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ اورال کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی قبیلے سے بھاگ گیا تھا۔ باتو خان اورال کے ہر بڑے جرم کا گواہ تھا۔ اس کے بعد ارطغرل نے واپسی کی اجازت چاہی تو امیر سعد الدین کوپیک اسے کچھ فاصلے پر لے گیا۔
ارطغرل صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. آپ نے مجھے حیران کر دیا. مجھے آپ پر فخر ہے. خود انصاف کرنے کے بجائے آپ نے اسے مجھ پر چھوڑ دیا. آپ نے میری نظر میں اپنی ساکھ بحال کر لی. میں وعدہ کرتا ہوں رال کو انصاف سے پرکھا جائے گا. اگر اسے سزائے موت ہوئی تو میں خود اس کا سر قلم کروں گا. امیر سعد الدین کوپیک: میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی انصاف کو نہیں چھوڑا. جو اس سے بھاگتے ہیں وہ میری تلوار سے نہ بچ سکیں گے. اب میں ایسا ہی ہوں. اورال اپنے کیے کی سزا پائے گا. جب تک آپ انصاف پر قائم رہیں گے میری تلوار میان میں رہے گی. ارطغرل نے جواب دیا: ارطغرل صاحب، کیا آپ کو میرے انصاف پر شک ہے؟ امیر سعد الدین کے لہجے میں ناگواری تھی. امیر سعد الدین: مجھے اللہ کے انصاف پر یقین ہے اور پھر اپنی تلوار کے. ارطغرل نے اعتماد سے کہا. تو امیر سعد الدین کوپیک نے سرائے کی چابی اس کی طرف بڑھا دی. اسے کل عدالت کے لیے تیار کرے. میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ اقدامات کروں گا. اپنے سپاہیوں سے کہیں کہ وہ ضروری حفاظتی اقدامات کریں. ہم نہیں چاہتے جو گورنر کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ ارطغرل نے سر کو جنبش دی اور قبیلے واپس چلا گیا. امیر سعد الدین کوپیک خود بھی یہی چاہتا تھا کہ ارطغرل واپس چلا جائے. وہ عدالت لگانے سے قبل قلعہ کارا چائسار جا کر ویسلس سے ملنا چاہتا تھا. اسے خبر مل گئی تھی کہ ویسلس شہنشاہ سے فوج طلب کر کے ترک قبائل کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف ہے. ہماری فوج 2 حصوں میں ڈومانک اور سوغوت جائے گی. جب تک وہ سلجوق فوج کی مدد حاصل کرتے ہیں ترک قبائل ہمارے حملوں سے تباہ ہو جائیں گے. کمانڈر ویسلس نے نقشے پر نشاندہی کر کے پیٹروس کو سمجھایا. اور دوسری فوج کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کیسے مہیا کریں گے؟ ترک قبائل اور حانلی بازار سے ملنے والا سامان اس فوج کے لیے کافی ہوگا. جہاں تک شمال میں موجود سپاہیوں کا تعلق ہے میں ان کا پیٹ ترکوں کے خون سے بھر دوں گا. ویسلس نے بتایا. ٹھیک، اور لاسکریس کا کیا ہوگا؟ پیٹروس نے اس کی توجہ دلائی. لاسکریس عظیم بہادر ہے جو اس مقصد کے لیے آنکھ جھپکے بغیر اپنی جان دے سکتا ہے، مگر میں دوسرے سپاہیوں کی طرح اسے بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. ویسلس مسکرایا. لاسکریس نے اپنا مشن باوقار انداز میں مکمل کیا ہے. پیٹروس نے تعریف کی. چاودار قبیلے پہلے ہی ابلنا شروع ہو گیا ہے. ارطغرل کو سمجھنے دے کہ اس نے گورنر کے قاتل کو پکڑ لیا. امیر سعد الدین کوپیک: جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ جنگ ناگزیر ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب ہمیں ترکوں کو ایک ایک کر کے توڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ویسلس نے اسے سمجھایا. میں ترکوں کے خون کی خوشبو ابھی سے سونگھ رہا ہوں. وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، بلکہ جیسا ہم نے چاہا تھا یہ معاملہ اب ختم ہو جائے گا. ویسلس بہت خوش تھا. لاسکریس نے اسی کے حکم پر گورنر کو قتل کیا تھا اور پھر چاودار قبیلے میں چلا گیا تھا. اب ویسلس ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا. اسے یقین تھا جیسے ہی ارطغرل کو لاسکریس کی خبر ملے گی وہ چاودار قبیلے پر دھاوا بول دے گا. امیر سعد الدین عقل مند آدمی ہے. وہ اورال کو بچانے کے لیے ضرور حرکت میں آئے گا. پیٹروس نے اس کی توجہ دلائی. بالکل آئے گا، البتہ اس حرکت میں برکت میرے حق میں ہوگی. ہیلینا کے بارے کیا سوچا آپ نے؟ ہم اسے مزید قلعے میں نہیں رکھ سکتے. اس سے قائیوں پر بہت بھروسہ ہے. وہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتی ہے. پیٹروس نے اسے خبردار کیا. ہیلینا، کوئی بیوی اپنے شوہر کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپ سکتی. پیٹروس: کیا آپ ہیلینا سے شادی کریں گے؟ پیٹروس چونکا. ہیلینا ایک خاندانی لڑکی، وہ اعلیٰ نسب سے ہے اور اپنے بابا کی طاقت کو استعمال کرنا چاہتی ہے. اگر میں اس سے شادی کر لوں تو اچھا رہے گا. ویسلس نے جواب دیا. آپ کو طاقت ملے گی لیکن اس سے آپ گورنر نہیں بن جائیں گے.
زبردست پیٹروس، اچھا لگا کہ شراب پینے اور بھوت کی طرح دیواروں کے بیچ گھومنے کے علاوہ تم اپنا دماغ بھی استعمال کر سکتی ہو۔ کیا میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ لیکن یہ ہم دونوں کے بیچ رہے گا۔ گورنر کارا چائسار مجھے امیر سعد الدین کوپیک بنائے گا۔ گورنر کارا چائسار مجھے امیر سعد الدین کوپیک بنائے گا۔ ویسلوس نے اہم راز بتایا اور اس کا چہرہ تکنے لگا۔ پیٹروس بھی حیران تھا۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی کہ ایک سپاہی نے آ کر ان دونوں کو چونکا دیا۔ سلجوقی امیر سعد الدین کوپیک آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اسے اندر لے آؤ۔ ویسلس نے مختصر جواب دیا۔ اس نے پیٹروس کو وہاں سے جانے کی اشارہ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیٹروس کا سعد الدین کوپیک سے سامنا ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور امیر سعد الدین کوپیک اندر داخل ہوا۔ امیر سعد الدین، ویسلس نے جذبات سے عاری لہجے میں اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کی اشارہ کر دیا۔ دیکھو کمانڈر ویسلس، چمڑے کے نقشے پر حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا، یہ مٹی کے اوپر نقش ہے۔ اگر ہم اس زمین کو خون سے سیراب کرتے ہیں تو شاید فصلوں کو نقصان ہو۔ سعد الدین نے نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم جنگجو ہیں، کسان نہیں۔ امیر سعد الدین، ہماری غرض زمین کے اوپر چلنے سے ہے، نہ کہ نیچے والوں سے، ویسلس نے جواب دیا۔ ہم ایسی فطرت کے لوگوں کو جنگجو نہیں، قاتل کہتے ہیں۔ یاد رکھنا کمانڈر، قاتل تاریخ کے سب سے برے انسان ہوتے ہیں۔ آپ کو کون سی خواہش قلعے میں لے آئی؟ میں بس یہ جاننا چاہوں گا۔ ویسلس اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ کیوں ویسلس، کیا میرے ارادوں کے مطابق تفریح پیش کی جائے گی؟ سعد الدین ہنسا۔ میں صرف اپنا وقت پیش کر سکتا ہوں، ویسلس نے کہا۔ مجھے تمہارا قیمتی وقت قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ وہ نقشہ جس نے تمہارے خوبصورت خوابوں کو جکڑا ہوا ہے کبھی اس طرح تبدیل نہیں ہوگا جیسے تم چاہتے ہو۔ میری میز پر یہ نقشہ تاریخ میں کئی بار تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کو بدلنے والے عظیم جنگجو تھے جو سچ کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ ویسلوس بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ سچ سلجوقوں کی طاقت میں۔ تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ اس پتھر کے قلعے کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ تم خود کو عظیم کمانڈر سمجھتے ہو۔ سعد الدین کوپیک طنزیہ ہنسا۔ تم کچھ بول رہے ہو ویسلس؟ جس جنگ کو تم شروع کرنے جا رہے ہو اس میں سب سے پہلا سر تمہارا اڑے گا، امیر سعد الدین نے کہا۔ تو کمانڈر ویسلس گھورتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے آپ نہیں چاہتے کہ میں یہ جنگ شروع کروں؟ کمانڈر ویسلس بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ امیر سعد الدین، اس بیمار ریاست کا علاج جنگ ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ جیسے ریاستوں کے مابین یہ وبا پھیلی ہے، اس کا حل صرف جنگ ہے۔ آپ کی ریاست بیمار ہے، منگول کالی آندھی کی طرف پھیل رہے ہیں۔ حالانکہ آپ لوگوں نے ان سے نمٹنا ہے، لیکن انہوں نے یہاں آ کر گورنر کو مار دیا۔ گورنر کی موت کا مجھے بہت دکھ ہے، اور شہنشاہ کے قافلے پر حملے نے بھی مجھے پریشان کر دیا۔ مجھے یقین ہے میری طرح تمہیں بھی پریشانی ہوگی، بلکہ تم اتنی پریشانی میں ہو کہ ابھی تک گورنر کی نشست کے لیے طے نہیں ہو سکے۔ سعد الدین نے جواب دیا۔ جلد ہی کوئی گورنر کی نشست پر موجود ہوگا، آپ یہ طے کریں کہ اس کی قیمت کیسے چکائیں گے، ویسلس نے کہا۔ میں یہاں خالی باتیں کرنے نہیں آیا بلکہ متبادل راستے کی پیشکش کرنے آیا ہوں۔ تم نے اورال کے ساتھ جو کھیل کھیلے مجھے سب پتہ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے ایسے کام کیے جو تمہارے شہنشاہ کو پتہ بھی نہیں۔ کمانڈر، ہم دونوں جانتے ہیں کہ گورنر کو اورال نے نہیں مارا۔ اگر تم گورنر کی نشست کے لیے اتنے بے تاب ہو تو اچھی بات ہے، ہر صورت حاصل کر لو، لیکن اگر تم نے جنگ چھیڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو تمہاری فوج جنگ چھوڑنے سے پہلے فنا ہو جائے گی۔ امیر سعد الدین کوپیک کا وعدہ ہے، مختصر یہ کہ میں تمہیں گورنر کا قاتل دوں گا، تم اسے لے کر شہنشاہ کے حوالے کرو گے اور نئے گورنر بن جاؤ گے، اور یہ جنگ شروع کرنے کا آلاپ ابھی بند کر دو گے۔ امیر سعد الدین کوپیک نے اسے پیشکش کی۔
امیر سعد الدین: جتنا سنا تھا آپ اس سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ سلجوق سلطنت ایک نہایت چالاک آدمی کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے امید ہے ایک دن آپ سلجوقی تخت پر ہوں گے، جو کہ آپ کی شدید خواہش بھی ہے۔ ویسلوس نے سعد الدین کی تعریف کی۔ تو کیا تم راضی ہو؟ سعد الدین کوپیک نے بات کو سمیٹا: میں نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں۔ اگر ارطغرل میرے معاملات میں مداخلت کرتا رہا تو میں دونوں ریاستوں کے بیچ امن کا وعدہ نہیں کر سکوں گا۔ اگر تم ارطغرل کا بہانہ بنا کر جنگ شروع نہیں کرو گے تو میں تم سے امن کا معاہدہ کروں گا۔ جہاں تک ارطغرل کی بات ہے وہ بھی اپنی حد پر آ جائے گا، لیکن جو بھی حالات ہوں تم بھی اپنی حد میں رہو گے۔ سلجوق سلطنت جانتی ہے کہ اپنی اس وفادار سردار سے کیسے نمٹنا ہے جو امن قائم نہیں رکھتا۔ امیر سعد الدین نے کہا: یعنی آپ کی ریاست اپنے چڑچڑے بچے کو ہاتھ میں اٹھائے گی۔ اگر اس نے میرے قلعے کے آس پاس آنے کی بیوقوفی کی تو مارا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں خود بھی اس مقدمے کی کارروائی دیکھنے آؤں گا۔ میں قاتل کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم کوئی معاہدہ کریں گے۔ ویسلوس نے جواب دیا: اگر تم چاہو تو عدالت میں آ سکتے ہو۔ جن مجرموں کو سزا سلجوقی فرمان سے ہوتی ہے ان کو سزا بھی سلجوق دیتے ہیں۔ اورال اور لاسکریس اس مقدمے کے بعد ایک لمبے سفر پر نکل جائیں گے اور پھر سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ امیر سعد الدین کوپیک نے کمانڈر ویسلوس سے ہاتھ ملایا اور واپس چلا گیا۔ اس خبر نے ارطغرل کو چونکا دیا کہ امیر سعد الدین کوپیک قلعہ قارہ چائسار میں موجود تھا۔ یہ اطلاع بابر نے دی تھی، جو ہیلینا کو بتانے گیا تھا کہ اس کے باپ کا قاتل پکڑا گیا ہے۔ کوپیک کا قلعے میں کیا کام؟ کیا تمہیں یقین ہے بابر؟ ارطغرل نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی بھائی، میں ہیلینا سے ملنے گیا تھا۔ میرا مطلب ہے میں ہیلینا کو اس کے بابا کے قاتل کی خبر دینے گیا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلنے لگا میں نے دیکھا کہ سعد الدین کوپیک وہاں جا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو چھپا لیا، حتیٰ کہ کسی روح نے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ بابر نے فخر سے کہا: ٹھیک ہے بابر، تم ہیلینا سے ملنے گئے تھے۔ ارطغرل زیر لب مسکرایا تو بابر نے شرما کر گردن جھکا لی۔ بابر اور ہیلینا ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ سعد الدین کوپیک کے وہاں جانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ عارف صاحب: وہ کبھی قلعے نہ جاتا جب تک اس کے پیٹ میں درد نہ ہوتا۔ حضور، بازنطینی اپنے گورنر کی موت کی وجہ سے غصے میں ہے، وہ انتقام چاہتے ہوں گے۔ امیر سعد الدین کوپیک کا اس سے کیا تعلق؟ وہ اس جنگ کو روکنے کی کوشش میں ہے اور اس کی قیمت چکانا چاہتا ہے۔ جب تک ہم یہ پتہ نہیں چلا لیتے کہ وہ قیمت کیا ہوگی، عارف صاحب، ہمارے اقدامات کسی کام نہیں آئیں گے۔ ارطغرل نے کہا: ہم یہ کیسے پتہ لگائیں گے؟ امیر سعد الدین کوپیک ہماری زندگی کا سب سے پر اسرار شخص بن گیا ہے۔ عارف صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ عارف صاحب، غرور ہی اس کی کمزوری ہے، اس پر نظر رکھنی پڑے گی۔ جیسے آپ کا حکم، میں اس کی بہت قریب سے چھان بین کروں گا۔ عارف صاحب نے کہا: اگلے روز سرائے میں عدالت قائم کر دی گئی۔ اس عدالت میں منصف کے فرائض امیر سعد الدین کوپیک انجام دینے والا تھا۔ عدالت کی کارروائی دیکھنے کے لیے ہیلینا ویسلوس بھی آ گئے تھے۔ سب کو کارروائی شروع ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی امیر سعد الدین کوپیک کی آمد ہوئی سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن ویسلوس بیٹھا رہا۔ اس نے ہیلینا کو بھی نہیں اٹھنے دیا تھا۔ کوپیک نے اپنی نشست سنبھال لی اور باقی لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ آج ہم یہاں ایک اہم مقدمے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو نہ صرف دو قبیلوں بلکہ دو بڑی ریاستوں کے بیچ بھی دشمنوں کی وجہ بنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے مرحوم گورنر کی بیٹی ہیلینا اور قلعہ چائسار قلعے کے کمانڈر ویسلوس کو بھی عدالتی کارروائی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میری دعوت قبول کی۔ یہ عدالت دونوں قبیلوں اور ریاستوں کے درمیان دشمنی کو ختم کرنے کے لیے انصاف قائم کرے گی۔ امیر سعد الدین کوپیک نے عدالتی کارروائی کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا تھا کہ سرائے کا دروازہ کھلا اور ایک باروب شخصیت کا مالک آدمی اندر آ گیا۔ امیر سعد الدین کوپیک، اس نے آتے ہی بلند آواز میں کہا: یہ مجھے کس کی تشریف آوری کا شرف حاصل ہوا ہے؟ امیر سعد نے سخت لہجے میں بولا: سلطان علاء الدین کے بعد کے فرمان کے مطابق مجھے اس عدالت کا قاضی مقرر کیا گیا ہے۔
اس نے ایک شاہی فرمان امیر سعد الدین کوپیک کی طرف بڑھا دیا۔ امیر سعد الدین نے فرمان پڑھا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جیسا سلطان کا حکم ہے ویسے ہی ہوگا، یہ اہم اور مشکل فریضہ میں آپ کو سونپ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر شرکا میں بیٹھ گیا، جبکہ قاضی نے اپنی مسند سنبھال لی۔ اورال چولپان خاتون اور لاسکریز کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ ارطغرل نے حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ قاضی کے سامنے رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: حضور والا قاضی صاحب، ہم لاسکریز کے خیمے سے ملنے والی تاتاری کمان اور تیر بطور ثبوت پیش کرنا چاہیں گے۔ جو تیر گورنر کو لگا وہ بھی اس میں موجود ہے۔ قاضی نے معائنہ کیا تو تمام تیر ایک جیسے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ تیر یکساں ہیں، قاضی نے کہا۔ لاسکریز: کیا ارطغرل صاحب کی بات سچ ہے؟ جی ہاں، سب سچ ہے۔ میں نے گورنر پر ہانلی بازار میں ایک دکان کی چھت سے حملہ کیا تھا۔ حملے میں یہی تیر کمان استعمال کیا گیا تھا۔ مجھے یہ حکم دینے والے اورال صاحب ہیں، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ لاسکریز نے اپنا اعترافی بیان دیا: یہ جھوٹ ہے حضور والا قاضی صاحب، سب جھوٹ ہے۔ میں نے اس شخص کو اپنے قبیلے میں آنے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہتان ہے۔ اپنی سودا کے ساتھ مل کر میں ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں۔ اس ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ لاسکریز قاتل ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میرا اس قتل سے کوئی لینا دینا ہے، اورال نے اعتراض کیا۔ اپنے بیان میں لاسکریز نے کہا کہ آپ نے ارطغرل صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی اور چولپان خاتون کے ساتھ مل کر تکتامش صاحب اور آیو خاتون کو قتل کیا۔ اورال صاحب: کیا یہ بھی بہتان ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ یہ سب جھوٹ ہے حضور والا۔ جس نے یہ سب جرائم کیے، میں نے اس سرائے کے مالک سیمون کو مار دیا تھا۔ میں نے تکتامش اور ارطغرل صاحب کو بدلہ لیا، جبکہ یہ میرے بھائی سے گٹھ جوڑ کر کے تمام الزامات مجھ پر لگا رہے ہیں۔ اورال نے دہائی دی: حضور والا قاضی صاحب، ہم نے سرائے کے مالک سیمون کو زندہ پکڑا تھا جب وہ اپنے جرائم کے اعتراف کرنے والا تھا۔ اورال صاحب نے ہمارے روکنے کے باوجود اسے مار دیا۔ دراصل اورال صاحب کو خطرہ تھا کہ سیمون ان کی سیاہ کاریوں سے پردہ ہٹا دے گا۔ اورال کے دہائی دینے پر نورگل نے فوراً بیان دیا: اورال صاحب نے قسطنطنیہ کے راستے پر ہمارے قالینوں کو آگ لگوائی اور میرے سپاہیوں کو شہید کر دیا۔ اس کی گواہی 3 معزز لوگ دے سکتے ہیں۔ یہ گواہ آلیار صاحب، جاندار صاحب اور سپاہی کتوجا ہے۔ ارطغرل نے بھی اورال کے جرائم کو گنواتے ہوئے قاضی کو بتایا۔ آلیار صاحب: کیا ارطغرل صاحب سچ کہہ رہے ہیں؟ قاضی نے پوچھا۔ جی، یہ سچ ہے، آلیار نے مختصر کہا۔ کیا یہ سچ ہے کتوجا؟ یہ سچ ہے حضور والا۔ جاندار صاحب: اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی، وہ لالچ میں آ گیا تھا، لیکن دونوں قبیلوں کے مابین دشمنی کو روکنے کے لیے میں نے ان ڈاکوؤں کو سپاہی کتوجا کے ساتھ مل کر ڈھونڈا اور چن چن کر مار دیا۔ ارطغرل صاحب کے سپاہیوں کا خون رائگاں نہیں جانے دیا گیا۔ میں ایک قبیلے کے سردار ہوں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ جاندار صاحب نے اپنا موقف پیش کیا۔ باقی مرنے والے سپاہیوں کا کیا ہوا جاندار صاحب؟ کیا ان کا خون رائگاں جائے گا؟ اور آپ کے بھائی تکتامش کا کیا ہوا؟ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ ارطغرل نے ان کی طرف دیکھا۔ ارطغرل صاحب بہتان بازی کر رہے ہیں، انہیں میرے بیٹے کے گناہ کا پتہ چل گیا ہے، اب یہ اسے اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے سردار، جاندار نے احتجاج کیا۔ جاندار صاحب، انصاف چیخنے یا نام پکارنے سے نہیں ملتا، قاضی نے اسے ٹوکا۔ آیو خاتون کا قتل کیسے ہوا؟ سپاہی کو کتوجا تفصیل سے بتاؤ۔ وہ خاتون تکتامش کی موت کے بعد کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو مجھے اس پر شک ہو گیا۔ میں نے اس سے قتل کے بارے دریافت کیا تو وہ بکھلا گئی۔ یقیناً اس نے چولپان خاتون کو بتایا ہوگا کہ مجھے اس پر شک ہے، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ جب کتوجا نے مجھے اس صورتحال سے آگاہ کیا تو میں آیو خاتون کے خیمے میں گیا۔ بدقسمتی سے خاتون موت کی آغوش میں جا چکی تھی جناب والا۔ اس کے سر پر چوٹ کا نشان تھا۔ مجھے اس کے منہ سے بکری کا بال بھی ملا جو اس کے تکیے کا تھا۔ اسی تکیے سے آیو خاتون کا سانس بند کیا گیا۔ پہلے اس کے سر پر چوٹ لگائی گئی اور پھر منہ پر تکیہ رکھ کر سانس روکی گئی۔ بدقسمتی سے اس کا قتل ہو گیا۔ اگرچہ میری بھابھی کو بھی
بھابھی کی کوکھ میں میرے بھائی کا بچہ ہے جو میرا بھی خون ہے، لیکن میں عدالت کے روبرو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو میں نے بتایا یہ سب سچ ہے جناب والا، عالیہ نے تفصیل بتائی۔ تمام گواہوں کے بیانات سننے کے بعد قاضی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مجرموں کی طرف متوجہ ہوا۔ لاسکریس، تم آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ مجھ سے بڑا گناہ ہوا، مجھے معاف کر دے۔ ہیلینا، میں آپ کا گناہ گار ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کرے۔ یہی میرے آخری الفاظ ہیں جناب والا۔ چولپان خاتون، کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ قاضی نے پوچھا۔ میں اپنی کوکھ میں موجود بچے کی طرح معصوم ہوں حضور والا، میں ان بہتانوں میں سے کسی کو قبول نہیں کر سکتی۔ اورال صاحب، فیصلہ سنانے سے پہلے میں آپ کی آخری بات سننا چاہتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں نے قالینوں کو چلانے کے لیے ڈاکوؤں کو سونا دیا، مجھ سے غلطی ہوئی، اس حساب سے میں مجرم ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میرا سپاہی باتو خان ڈاکوؤں سے مل گیا تھا، اس نے قائی سپاہیوں کو مار دیا۔ میں اس کے لیے دیت دینے کو تیار ہوں، اس کے علاوہ میں بے گناہ ہوں حضور والا، میں اور چولپان خاتون بے قصور ہیں۔ اورال صاحب کے ہاتھوں میرے شہید سپاہیوں کے خون کی دیت ان کے خون سے ہی ادا ہوگی، نہ میں اور نہ شہید سپاہیوں کے گھر والے سونے کی صورت میں دیت چاہتے ہیں، ارطغرل نے واضح کر دیا۔ سب کے بیانات سن کر قاضی نے چند لمحے توقف اختیار کیا اور پھر فیصلہ سنا دیا۔ لاسکریس کے اقبال جرم کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر کے قتل سے متعلق حاصل ہونے والے ثبوت واضح اور صاف ہیں، لہذا لاسکریس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کمانڈر ویسلوس، کیا آپ اس فیصلے پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ قاضی نے پوچھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ نہایت مناسب ہے، لیکن میں لاسکریس کو اپنی سلطنت میں ہماری عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس فرمان کا نفاذ امیر سعد الدین کریں گے۔ امیر سعد الدین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ قاضی نے پوچھا۔ دونوں ریاستوں کے مابین بدامنی کو روکنے کے لیے میں کمانڈر ویسلوس کی خواہش کا احترام کروں گا، امیر سعد الدین کوپیک نے اجازت دے دی۔ بہت اعلیٰ، لاسکریس کاراچا حصار کے کمانڈر ویسلوس کو سونپا جاتا ہے۔ قاضی نے حکم جاری کر دیا اور ارطغرل کی طرف متوجہ ہوا۔ ارطغرل صاحب، اورال اور ان کے سپاہی باتو خان پر الزام ہے کہ انہوں نے آپ کے سپاہیوں کو مارا اور آپ کے قالینوں کو آگ لگا دی۔ یہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ جو بھی معصوم لوگوں کی جانوں کے بدلے کا حقدار ہے، وہ چاہے تو سزا معاف کر کے 30 سونے کے سکے ہر مقتول کی دیت کے طور پر وصول کر سکتا ہے۔ اپنے قبیلے کے سردار کے طور پر آپ کا آخری فیصلہ کیا ہے؟ حضور والا، اپنے شہید سپاہیوں کے بدلے میں قصاص چاہتا ہوں، ارطغرل نے کہا۔ چولپان خاتون اور اورال صاحب کے دیگر جرائم کے لیے ثبوت ناکافی ہے، اس لیے انہیں باقی الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ آخر میں فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لاسکریت کے ساتھ مل کر اورال صاحب گورنر کے قتل میں مجرم ثابت ہوئے ہیں۔ اورال صاحب کو موت کی سزا ہالڈی بازار میں عدالت کے قاضی کے زیر نگرانی امیر حضرت کی اجازت سے دی جاتی ہے۔ میرا بیٹا سردار جاندار نے آہ بھری۔ ایک معزز قبیلے کے سردار کو بہتانوں کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ ارطغرل صاحب، میں آپ سے بدلہ لوں گا، اگر میں مر گیا تو میرا قبیلہ قائیوں سے اس کا حساب لے گا۔ آج کے بعد میں دونوں جہانوں میں تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ آلیار، تم پر بھی لعنت ہو، یقیناً تم بھی اس کی قیمت چکاؤ گے۔ اورال نے سزا کا حکم سن کر احتجاج کیا۔ بیٹے کی سزائے موت کا سن کر سردار جاندار کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، اس کے چہرے پر شدید کرب اور درد کے آثار تھے۔ جیسے ہی سردار جاندار کی حالت بگڑی، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آلیار نے اپنے والد کو بازوؤں میں اٹھایا اور عارف صاحب کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ اورال بھی اپنے باپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ جاندار صاحب کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ارطغرل کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اسی وقت امیر سعد الدین کوپیک اس کے پاس آیا اور سخت لہجے میں بولا، میرے حاکم اعلیٰ کے لیے دعا کرو، ارطغرل جاندار صاحب کے لیے دعا کرو کہ وہ تمہاری قیام گاہ پر نہ مرے۔ اس مشکل وقت میں امیر سعد الدین کا یہ انداز
ارطغرل کو پسند نہیں آیا تھا۔ سچائی آسان چیز نہیں امیر سعد الدین، اور نہ ہی اسے ہر کوئی انجام دے سکتا ہے۔ کیا اس فانی دنیا میں ایک صرف تم ہو جو صحیح ہے ارطغرل صاحب؟ صرف ایک تم ہی ہو جو انصاف کے لیے لڑ رہا ہے؟ مجھے دیکھو ارطغرل، سیاست پلسرات کی طرح باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میرا حاکم اعلیٰ موت کے دہانے پر ہے، اس کے ولی عہد کو تمہاری تلوار سے خطرہ ہے، اور تم مجھ سے راست بازی کی بات کر رہے ہو۔ بس کرو ارطغرل، اللہ کے واسطے بس کرو۔ امیر سعد الدین کو پیکٹ جھلجھلا کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اورال اور چولپان خاتون کو سردار جاندار سے ملاقات کے بعد الگ کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ نورگل اور روشان ان کے پہرے پر مامور تھے۔ اسی وقت قاضی نے ارطغرل کو عدالت میں بلا لیا اور حکم دیا۔ باقی آئندہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔